روس کی حمایت یافتہ شامی حکومت کی افواج ادلیب پر اپنے حملے تیز کر رہی ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جو لاکھوں مہاجرین کا گھر ہے۔ فی الحال ادلیب میں ترکی کی مسلح افواج بشار الاسد کے ہدف کی راہ میں ہیں اور تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال روز بروز زیادہ مخدوش ہو رہی ہے۔ There are many risks involved. اس میں بہت سے خطرات ہیں۔ شامی افواج کے ساتھ براہ راست تصادم کا خطرہ، جس میں روسی مسلح افواج کے عناصر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نام نہاد ادلیب امارات کے حامیوں کے ساتھ تنازع کا خطرہ، جو ادلیب کے علاقے کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ پچھلے سال ادلیب میں ایک فضائی حملے میں 33 ترک فوجی مارے گئے تھے، جن کا الزام باغیوں نے شام کی فضائیہ پر عائد کیا تھا۔ ادلیب میں ترکی کی عسکری موجودگی ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا حصہ ہے، لیکن روسی حکومت نے انقرہ پر الزام عائد کیا کہ وہ ادلیب کو بھاری ہتھیاروں سے لیس انتہا پسند جہادی گروہوں سے پاک کرنے کے اپنے معاہدے کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ترکی نے حال ہی میں ادلیب میں اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط کیا ہے۔ ترکی کی حزب اختلاف خبردار کر رہی ہے کہ ادلیب میں کسی بھی حملے سے ایک انسانی بحران کا خطرہ ہے۔ The civilian population feels that such an attack is coming from the Syrian army. جب شہری آبادی محسوس کرے گی کہ اس طرح کا حملہ شامی فوج کی طرف سے ہو رہا ہے جسے روسی فضائیہ کی مدد حاصل ہے، تو غالباً پھر عام شہری پناہ کی تلاش میں شمال کی طرف جائیں گے، اور یقیناً یہ پناہ گزینوں کی ایک نئی لہر کا باعث بنے گا جو ترکی کی سرحد پر سنگین دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ہمیں سیکیورٹی کے خطرے کا سامنا ہے۔ ترکی پہلے ہی تقریباً 50 لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، جن میں سے بیشتر شام کی خانہ جنگی سے فرار ہو کر آئے ہیں۔ مہاجرین کی ایک اور لہر کے خدشے کے پیش نظر ترکی کی حزب مخالف کی بڑی جماعتیں حکومت سے دمشق کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں، تاہم اس مطالبے کو ترک صدر رجب طیب اردوان مسترد کر چکے ہیں۔ اس کی بجائے رجب طیب اردوان صدر پوتن کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ادلیب کے بارے میں موجودہ کشیدگی سے روسی صدر کو فائدہ ہوگا۔ After a 6 years of interlude, 6 سال کے وقفے کے بعد بشار الاسد اچانک ایک ماہ پہلے آدھی رات کو ماسکو پہنچے اور پیوٹن کے ساتھ براہ راست ملاقات کی، اور اس کے فوراً بعد صدر اردوغان سوچی گئے۔ ایک طرح سے پیوٹن تاثر دیتے رہے کہ وہ کنگ میکر ہیں، کہ وہ اردوغان اور بشار الاسد دونوں پر روس اور صرف روس کے مفادات کی خاطر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ ماہرین پیش گوئی کر رہے ہیں کہ انقرہ اور دمشق دونوں پر روس کا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے ولادیمیر پوتن ادلیب کے معاملے پر ایک اور سمجھوتے کی ثالثی کر سکتے ہیں۔ ڈورین جونز کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔